آج یہاں ہم چک ملوک کی اس جامع مسجد میں درس قرآن کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کی اور اس کے نبی کی بات کو سننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں عموماً ہمارے مسلمانوں کی تمام ہی مساجد میں پروگرام سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات بھی سنتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور ہمارے اکابرین میں سے جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، حضرت قاضی صاحب نور اللہ مرکزہ صاحب نے محنت اسی بات کی ہے، اور یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی پوری خدائی میں اللہ کی ذات کے بعد، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ہستی دنیا کے اندر نہیں آئی، آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عظمتیں اور شان و شوکت دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، لیکن میں آج ایک دو ان پہلوؤں پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا جو عموماً ہمارے ہاں ممبر سے بیان نہیں ہوتے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبوت سے پہلے کا زمانہ، آپ کی پیدائش، آپ کے جتنے بھی معجزات ہیں، ہم سب کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں۔ خواب بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ میں اور آپ اگر خواب دیکھیں تو سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خواب دیکھنے والے فرمایا 3 قسم کے ہیں۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ خواب جو آدمی سوچتا ہے دن میں، رات کو وہی دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خواب شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں جو آدمی کے دل میں آتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتا ہے، اور کچھ خواب سچے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر، اس کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن احتمال ہے کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان دنیا کے ہر آدمی کی شکل بنا سکتا ہے، وہ بنا کر آ سکتا ہے، کبھی حاجی کی، کبھی نمازی کی، کبھی نیک کی، کبھی برے کی، لیکن اس کی یہ طاقت نہیں کہ کسی نبی کی شکل میں بنا کر وہ سامنے آ جائے۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، معجزات ہیں، معجزہ عاجز کر دینے والا معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے معجزات دکھائے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری، آپ نے اشارہ کیا تو وہ کنکریوں سے آواز آئی یا نہیں؟ کنکریوں سے بھی آئی، یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اشارے سے یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ جس راستے سے جاتے ہیں پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس نے مردہ کو پھینکی حضور کی طرف، اس نے کہا یہ اگر کہہ دے آپ اللہ کے نبی ہو تو ہم بھی مان جائیں گے۔ حضور نے فرمایا دیکھ اگر اس نے کہہ دیا، حضور کا معجزہ ہے، اس نے کہا اگر یہ کہہ دے تو ہم بھی مان لے آئیں گے۔ تو حضور نے یہ شہادت کی انگلی جس سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے یہ ایسے کی یا ذب، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ مردہ گو، اس نے سر اٹھایا اور اس نے سر اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے میں حاضر ہوں، و سعدیک میں آپ پہ قربان، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا من کان عرش ولا السماء فی الارض سلطان فی البحر سبیل، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے دریاؤں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ہمارے اکابر کا یہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جب دنیا میں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب اللہ تعالیٰ آدم کو ابھی اس کا مٹی اور پانی کے درمیان ان کے پتلے کو اللہ تیار کر رہے، اس وقت سے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ انبیاء یہاں سے ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے لے کر وہاں جاتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، یہاں سے میں اور آپ جو درود پڑھیں گے فرشتے بباب درود اور آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام جا کر حضور کے روضے پہ پہنچائیں گے، اور اللہ مجھے اور آپ کو وہاں لے جائے، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے نبی سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔
اے مجھے وہ آپ کو جواب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سن سکے یا نہ سن سکے، لیکن میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ بہت سی باتیں عقل میں نہیں آتی، جیسے موت کے کتنے فرشتے، اسرائیل کتنے ہیں؟ یہ آج درس ہے نا، بیان نہیں ہے، درس ہے، ایک ہے۔ اسرائیل کتنا ہے جی؟ درس میں استاد بھی بولتا ہے، شاگرد بھی بولتا ہے۔ اسرائیل کتنے ہیں؟ ایک ہے اسرائیل۔ لیکن آپ نے کبھی، آپ کو یہ اشتباہ لگا کبھی کہ اسرائیل جب ایک ہے؟ ابھی پتہ چلتا ہے جناب کہ 15 جون 2016 میں ایک آدمی چکملوک میں اس کا انتقال ہوا 7:01 پہ۔ ابھی یہاں سے دور ہے وہ پنڈی، 7:01:05 پہ دوسرا مر گیا۔ اسی طرح 10 سیکنڈ کی دوری پہ لاہور میں آدمی مر گیا، 1 منٹ کی دوری پہ آدمی لندن میں، یورپ میں، وہاں مر گیا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ ہماری عقل میں سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل نے ٹکٹ کہاں سے کروایا، اس میں جناب کون سی بائی ایئر پہ گیا، کہاں پہنچا، اور کیسے یہاں ابھی ادھر تھا وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ سارے نظام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں کبھی اس میں کبھی شک ہوا ہے جی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار کوئی آدمی اطلاع دے کہ فلاں آدمی مر گیا، ہم کہہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اسرائیل تو ابھی یہاں تھا اور تم کہتے ہو وہاں پہنچ گئے، روڈ خراب ہے، یہ کیسے وہاں پہنچا ہے؟ لیکن یہ بہت سی باتیں عقل میں نہیں آتی، اور دین کو عقل پہ پرکھنے، جس نے پرکھا وہ گمراہ ہوا۔ کبھی عقل کیا کر سکتی ہے؟ عقل تو محدود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، 2 بھائی ہیں، ایک کی عقل محدود تھوڑی ہے، ایک ہی زیادہ ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے اور ایک آدمی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، لکھتا ہے ایک تحریر، لکھ کے پھر مٹاتا ہے، پھر مٹاتا ہے، پھر مٹاتا ہے، لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی تحریر لکھتے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے، بولنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں تھا وہ تھا۔ کبھی کہتے ہیں میں حج پہ گیا 2007 میں، کہتے ہیں نہیں 7 نہیں تھا 8 تھا، کہتے ہیں نہیں 8 بھی نہیں تھا وہ 2 تھا۔ پھر دوسرے سے پوچھتے کون سا سن تھا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ تو عقل محدود ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، عقل میں کبھی بات آتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، عقل میں